ذرا غور فرمائیں، آپ ذرا غور فرمائیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب ایک حدیث شریف ہے. میں نے کہا تو ہر حدیث شریف ہے. اور جب اہل سنت پیش کرتے ہیں حدیث تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. ابے ضعیف حدیث نہیں ہوتی کیا؟ میں آپ کو بتا دوں حدیث نہ ضعیف ہے، نہ حدیث صحیح ہے، نہ متصل ہے، نہ منفصل ہے. یہ جتنی بحثیں ہیں، یہ جتنی ٹرمالوجی ہے، یہ سند کے بارے میں. قول رسول کو ضعیف کون کہے گا؟ یہ جو قول رسول کو صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تابعی سے تابعی نے، اور وہ پہنچا بخاری تک. تو اس لائن میں جو راوی ہیں ان پر بحث ہوتی ہے. تب اصطلاح صحیح، حسن لذاتہ ہی لغیرہ ہی، جتنی بھی تقسیم ہے عزیز، متصل، منفصل، یہ سب وہاں ہے سند پہ. حدیث ضعیف نہیں ہے. چلو سند کو تم نے ضعیف کہا، اس لیے حدیث کو بھی ضعیف مجازن کہہ دیا. تو کیا ضعیف حدیث نہیں ہوگی؟ کیا مطلب ہے؟ ہمارا والد ضعیف ہو جائے تو والد نہیں رہے گا؟ کیا کہنے، واہ واہ. اماں بوڑھی ہو جائے تو اماں نہیں ہے؟ تو اگر حدیث بھی ضعیف ہے تب بھی تو حدیث ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے سند سے تو بھاری کام لیں گے، حلال و حرام کا کام لیں گے، عقائد کا کام لیں گے، مسائل فقہ کا کام لیں گے. اور حدیث ضعیف ہے، جسے میرا باپ ضعیف ہے، تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1 کوئنٹل کا بورا اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ. اب کہ ایک چھوٹا سا جھولا لے لو، سبزی لیتے آؤ، دروازے پہ بیٹھو، بتاؤ ہاشمی میاں اندر ہیں کہ نہیں ہے. وہ تعارف کراتے رہنا، لوگوں کو ہدایت دیتے رہنا. چھوٹے چھوٹے کام تو کر ہی لے گا. تو ضعیف حدیث سے کم فضیلت کا تو پتہ چلے گا، تعارف کا کام تو ہوگا. ضعیف حدیثوں سے نبی کی عظمتوں کی پہچان تو ہوگی. اس لیے یہ چکر میں کبھی نہ پڑنا. اب آئیے جہاں نبی نہیں ہے جی جی اس میں ہمارا ملک سب سے آگے ہے. انڈیا کی اکثریت میں نبی گم ہے. نبی آئے ہیں انہیں پتا نہیں، بھول گئے نبی کو، بھولا دیا نبی کو. 33 کروڑ دیوتاؤں میں چلے گئے. نبی آئے سب سے پہلے تو وہیں آئے، حضرت آدم سب سے پہلے وہیں آئے، لیکن انہوں نے آدم کو نہیں مانا، شیش کو نہیں مانا.